دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے یہ بات تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا تھا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ یہ بچہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ لڑکا پورے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر مشہور ہونے لگا، اور وہ عادتیں یہ تھی کہ یہ لڑکا اپنے اوپر وہیں آنے کا دعویٰ کرنے لگا۔ وہ عجیب و غریب اور پراسرار قسم کی چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ایک بار آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جن کے اندر حضرت عمر بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا، جوانی کے قریب کی عمر کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب لگا کر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سنا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چھپانے والی ایک چیز چھپائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ شخص بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ الدخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دعا ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ ہے دخ یعنی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے کے اندر کیا گیا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ دراصل یہ لڑکا ایک بہت بڑا شیطانی جادوگر تھا، اسے ابلیس کی تائید حاصل تھی۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتے، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو پڑھ سکتے ہیں، مگر تب تک جب تک انسان کو خود پتہ ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پہ دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور ہر روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا، مگر شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی شیطانی جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ان کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن سیاد موجود تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی حضرت حبیب بن کعب بھی موجود تھے۔ دراصل آپ چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹ کر کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اے ابن سیاد، یہ محمد ہیں۔
یعنی محمد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر یا کوئی شودہ باز۔ مدینہ کے لوگ اسے شیطانی جادوگر ہی کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی رکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل نہیں کی گئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو اسے دجال ہی کہا کرتے، مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے دجال کہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس بات کا اقرار کرتے اور نہ اس سے انکار۔ ابن سعد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، اس کی ماں اور اس نے خود بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر لوگ اس کی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے۔ یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم قافلے کی صورت میں مدینے سے حج و عمرہ کی غرض سے نکلے۔ اس قافلے کے اندر ابن سعد بھی شامل تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے جب رکے تو قافلے کے لوگ یہاں وہاں بکھر گئے اور ابن سعد ایک جگہ پر اکیلے موجود تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا ان باتوں کی وجہ سے جو کہ وہ لوگوں سے کیا کرتا۔ ابن سعد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ابو سعید اسے پیو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، لیکن اصل میں اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ ابن سعد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو سعید، خدا کی قسم جس طرح کی باتیں لوگ میرے بارے میں کیا کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی درخت پر لٹکا کر اسے پھانسی لے لو۔ یہاں موجود کون ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق حدیث نہ سنی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انصار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پر میں تو اپنے بچوں کو اور بیوی کو مدینے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو مدینے سے آ کر مکے کے لیے جا رہا ہوں؟ ابو سعید کہتے ہیں قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، پر اس کے بعد اس نے جو بات کی اس کی وجہ سے میرا شک اس پر مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید نے کہا کہ تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن سعد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینے کے اندر زندہ رہا، مگر واقع ہیرا کے بعد اچانک سے ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا، جہاد بھی کیا، اور مدینے میں اس کی موت ہوئی جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا، شیطانوں سے رابطے میں تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا۔ اس ٹائم کے اندر اس کا کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ نہیں ہوا، مگر آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک پراسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے کے اندر ہی کوئی مصلحت رکھی۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا ابن سعد دجال اکبر تھا جو بعد میں کہیں غائب ہو کر ایک سمندری جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور قیامت کے نزدیک آزاد ہوگا، یا پھر دجال پیدا ہونا باقی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کنفیوز ہیں تو یاد رکھیں کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اور فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر نشانیوں کی صورت امت کو بیان کر دیا، تاکہ مسلمان امت اسے پہچان کر اس کے دھوکے سے خود کو اپنے پیاروں کو بچا سکے۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ابن سعد کا کردار بنی اسرائیل کے اندر موجود سامری جادوگر کی طرح ایک انتہائی پراسرار کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔